بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ۔ ماتھیں سپیکر ہلن تھا ڈسیا۔ وَمَن يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب زدني علما رب زدني علما۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين
اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول اولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر وَأَحْسَنُ تَعْوِيلًا کلمے قرآن پیوک دینے کلمے قرآن پیوک دینے حق دے پیغام دکی بڑسی دربار مجاور مل بیٹھے ولیاں دے نام دکی بڑسی تے لیڈر تقسیم نے جھگڑیاں وچ لیڈر تقسیم نے جھگڑیاں وچ مظلوم عوام دکی بڑسی ایتھے ہر بندہ بےایمانی تے احمد ایمان دکی بڑسی ہر قسم کی حمد و ثنا کبریائی بڑائی اللہ احکم الحاکمین کے لیے درود و سلام امام کائنات امام المرسلین امام المجاہدین سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ بالا کے لیے معزز سامعین گرامی، ملک پاکستان کی بند نہ کریں جو موجودہ صورتحال ہے، افراتفری کا شکار ہے یہ میرا ملک، عوام بیرا روی کا شکار ہے کہ ہم کس حاکم کو تسلیم کریں، کس سے اپنا حاکم بنائیں۔ کوئی کہتا ہے میں امانت دار ہوں، دوسرا کہتا ہے یہ نہیں میں امانت دار ہوں، کوئی کہتا ہے وہ چور ہے میں امانت دار ہوں، دوسرا کہتا ہے وہ چور ہے میں امانت دار ہوں۔ یعنی ہر بندہ اپنے آپ کو امانت دار کہہ رہا ہے، ہر بندہ اپنے آپ کو بہترین حکمران ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ عوام
بیرا روی کا شکار ہے کہ ہم کس کو تسلیم کریں کس کو نہ کریں۔ آئیے معزز سامعین گرامی، ہمیں ایسے حکمران کا انتخاب کرنا ہے جس حکمران کے اندر، حاکم کے اندر، وزیر اعظم کے اندر، بادشاہ کے اندر 5 خوبیاں پائی جائیں، جس حاکم کے اندر 5 خوبیاں پائی جائیں، 5 ایسی علامات پائی جائیں، سمجھ لینا کہ وہ اس دور کا بہترین حکمران ثابت ہوگا، وہ اچھا حکمران ہے، بہتر حکمران ہے، پرفیکٹ حکمران ہے۔ سب سے پہلے ہمیں ایسے حکمران کا انتخاب کرنا ہے جو اللہ کے دین کا محافظ ہو۔ کیا؟ ہمیں ایسے حکمران کا انتخاب کرنا ہے جو اللہ کے دین کا محافظ ہو۔ دوسرے نمبر پر دوسری علامت، دوسری خوبی اچھے حکمران کی، جو منصف ہو، عدل کرنے والا ہو۔ تیسری خوبی اچھے حکمران کی یہ ہے کہ وہ زکوٰۃ امیر لوگوں سے، اہل ثروت لوگ، مالدار لوگوں سے زکوٰۃ لے کر بیت المال میں جمع کرے، ملک پاکستان کے خزانے میں جمع کرے، پھر بیت المال سے غریبوں کے اندر اس زکوٰۃ کو تقسیم کرے، امانت سمجھ کر کے، امانت داری کے ساتھ۔ تیسری علامت، چوتھی، وہ اپنے موجودہ ملک میں رہنے والے غیر مسلموں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، ان کو پورا حق ان کا انہیں دے۔ اور اچھے حکمران، بہترین حکمران اور کامیاب حکمران کی 5ویں علامت یہ ہے کہ وہ اللہ سے ڈرنے والا ہو، باعمل ہو۔ کیا ہو؟ باعمل ہو۔ اور ایسے جس دور کا حاکم، وزیر اعظم باعمل ہو، اس دور کے حکمران کی دور حکومت میں کبھی بھی آسمان سے عذاب نہیں اترتا، ہمیشہ اللہ کی رحمت اترتی ہے، نصرت اترتی ہے، مدد اترتی ہے۔ یہ 5 علامتیں جس حکمران کے اندر پائی جائیں، سمجھ لینا کہ وہ اپنے دور کا اچھا حکمران ہے، بہتر حکمران ہے۔ اور یاد رکھیے، جس کے دور میں یہ 5 علامات پائی جائیں گی، اس کے دور میں 5 فائدے بھی ہوں گے۔ جس حاکم میں یہ 5 نشانیاں پائی جائیں گی اور اس کے دور میں 5 فائدے بھی ہوں گے۔ سب سے پہلا، اگر حکمران اللہ کے دین کا محافظ ہوگا تو اس کے دور میں کوئی اللہ کی گستاخی نہیں کرے گا، اللہ کے رسول کی گستاخی نہیں کی جائے گی، قرآن کی گستاخی نہیں کی جائے گی، اولیاء اللہ پیغمبروں کی گستاخی نہیں کی جائے گی، اللہ کے نیک بندوں کی توہین نہیں کی جائے گی، صحابہ کی گستاخی نہیں کی جائے گی۔ یہ مذہبی طور پر یہ جو افراتفری ہے، کفر کے فتوے لگائے جا رہے ہیں، اگر حاکم اللہ کے دین کا محافظ ہوگا تو یہ تمام معاملات ختم ہوں گے۔ اس کے دور میں کوئی نہ اللہ کے رسول کی گستاخی کرنے کی جرت نہیں کرے گا۔ اور دوسرے نمبر پر حکمران منصف ہوگا، عدل کرنے والا ہوگا۔ اس کے دور حکومت کے اندر کوئی امیر غریب پر ظلم نہیں کرے گا، بڑا چھوٹے پر ظلم نہیں کرے گا، اور اللہ اکبر، اللہ کوئی بڑا چھوٹے پر ظلم نہیں کرے گا۔ اور اسی طرح تیسری علامت، اگر ایسا حکمران جس کو ہم نے انتخاب کرنا ہے، اگر وہ زکوٰۃ بیت المال میں امانت سمجھ کر کے جمع کرے گا،
پھر آگے لوگوں میں امانت سمجھ کر کے تقسیم کرے گا تو غربت بھی ختم ہو جائے گی، غریب بھی ختم ہو جائیں گے۔ کیا ہوگا؟ غربت بھی ختم ہوگی، غریب۔ یہ نہیں کہ میں غریبوں کو اوپر لے جانا چاہتا ہوں، ویسے ہی میں اوپر لے جانا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر اللہ۔ بیت المال سے توجہ میری طرف، زکوٰۃ کو امانت سمجھ کر کے غریبوں میں تقسیم کرے گا تو غربت بھی ختم ہو جائے گی، غریب بھی ختم ہو جائیں گے۔ چوتھا نشانی، حکمران اگر اپنے دور حکومت میں غیر مسلم یعنی کافروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا، انہیں ان کا پورا حق دے گا، وہ اس کے کردار سے متاثر ہو کر کے دائرہ اسلام میں داخل ہوں گے۔ اس کے دور میں لوگ زیادہ اسلام میں غیر مسلمان داخل ہوں گے، اسلام قبول کریں گے۔ آج ہمارے حکمران ہیں، اللہ معاف کرے، لوگوں نے مسلمان کیا ہونا ہے، مسلمانوں کا ہی حال بگڑ چکا ہے۔ اور پانچویں نمبر پر اللہ اکبر اللہ، حکمران کیا ہوگا؟ باعمل ہوگا، تو اس کے دور میں اللہ کی طرف سے آسمان سے رحمتیں اتریں گی، غربتیں، فاقے، جو اللہ سے مانگے گا وہ سب کچھ اللہ اسے عطا فرما دے گا۔ آئیے معزز سامعین گرامی، اگر ہم نے ان 5 خوبیوں پر مبنی حکمران کا انتخاب کیا، سمجھ لینا کہ کامیاب ہے۔ اگر ہم نے اس سے ہٹ کر کے کسی اور کا انتخاب کیا، پھر آپ سمجھتے ہی ہیں وعدے ہی وعدے، کھوکھلے وعدے، وانٹنگ کے دنوں میں آ کر کے بڑے بڑے دلاسے دے کر کے چلے جاتے ہیں، روڈ بنا دیں گے، اسکول دیا جائے گا۔ ہوتا کیا ہے جب وہ اپنے اقتدار پر آ جاتا، کہاں گئے غریب؟ کیا کون جانتا ہے کسی کو؟ کوئی نہیں جانتا۔ یہ کیا ہے؟ کھوکھلے دعوے ہیں۔ ہماری جماعت کے معروف خطیب ہیں مولانا قاری احمد حسن ساجد صاحب فیصل آبادی، ایک بڑی پیاری مثال دیتے ہیں حکمرانوں کے متعلق۔ فرماتے ہیں ایک بندے کے گھر مہمان آ گیا۔ کیا آیا؟ مہمان۔ آج تو مہنگائی ویسے ہی زیادہ ہے، مہمان آ جائے تو پریشانی کا سبب ہے۔ اللہ اکبر اللہ، مہمان آ گیا اور اس نے بیوی کو کہا کہ کھانا تیار کرو۔ بیوی نے کیا کیا؟ کھانے میں ابالوے چاول، سمجھتے ابائل چاول، سفید چاول ابلے ہوئے مہمان کے سامنے پیش کر دیے، شکر کے ساتھ یا چینی کے ساتھ۔ مہمان کھانا کھا رہا ہے، تھوڑی دیر کے بعد بیوی کہتی ہے جی میں مرغی لے کر کے آؤں؟ شوہر کہتا ہے ابھی ٹھہرو، مہمان کھانا کھا لے۔ مہمان دل میں خوش ہوا کہ جناب میرے لیے مرغی بھی پکی ہے، مرغی بھی میرے لیے تیار ہے۔ تھوڑی دیر گزری، پھر بیوی کہتی ہے جناب میں مرغی لے کر کے آؤں؟ آگے سے کہتا ہے جی ابھی ٹھہر جاؤ، مہمان کھانا کھا رہا ہے۔ مہمان نے سوچا کہ چلو کچھ انتظار ہے، کر لیتے ہیں۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد بیوی نے کہا مرغی لے کر کے آؤں؟ شوہر پھر کہتا ہے جی مہمان کھانا کھا رہا ہے۔ مہمان نے سوچا چلو میں برتن چھوڑ دیتا ہوں، ہو سکتا ہے یہ جو میرے سامنے ڈش پڑا ہوا یہ چھوڑ دوں گا تو مرغی آئے گی میرے سامنے۔ شوہر نے کہا جی مہمان نے کھانا کھا لیا ہے، آپ مرغی لے کر کے آئیں۔ کیا کریں؟ مرغی لے کر کے آئیں۔ مہمان نے کیا دیکھا ہے؟ اللہ اکبر اللہ، بیوی نے زندہ مرغی ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے۔ کیا ہے؟ زندہ مرغی پکڑی ہوئی ہے۔ اور مہمان دیکھ کر کے پریشان ہو گیا، کرسی تھوڑی آگے کر لو۔ مہمان دیکھ کر کے پریشان ہو گیا کہ مرغی پکی ہوئی آنی تھی، یہ بیوی تو زندہ لے کر کے آئی ہے۔ کہنے لگے جناب بات یہ ہے، دراصل جو بھی مہمان آتا ہے کھانا کھاتا ہے، یہ چاولوں کے دانے چارپائی پر گرتے ہیں، چارپائی سے نیچے گرتے ہیں۔ یہ ہمارے گھر میں ایک مرغی ہے، ہم اس کو نیچے چھوڑ دیتے ہیں، وہ گرے ہوئے دانے چن لیتی ہے۔ یعنی ہمارے حکمرانوں کا بھی یہ حال ہے اس مہمان کی طرح۔ آئیے اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے، ہمیں ایسے حکمران کا انتخاب کرنا ہے جس میں یہ 5 علامات ہیں۔ کیا ہے؟ آئیے غور کرنا، اللہ کا قرآن اعلان فرما رہا ہے۔ اللہ مالک العلام سے دعا ہے اللہ میرے سمیت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیغمبر کے سینے پر نازل ہونے والا قرآن خالق کائنات اعلان فرما رہا ہے، فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، فرمایا دنیا کے لوگوں میرے پیغمبر تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ میرے پیغمبر کی زندگی میرے اور آپ کے لیے آئیڈیل ہے، نمونہ ہے، مشعل راہ ہے۔ میرے پیغمبر کی زندگی ایک جج کے لیے آئیڈیل ہے، میرے پیغمبر کی زندگی ایک استاد کے لیے نمونہ ہے، میرے پیغمبر کی زندگی ایک حاکم کے لیے نمونہ ہے۔ میرے پیغمبر اللہ کے رسول ہی نہیں بن کر کے آئے، آسمانی کتاب ہی نہیں لے کر کے آئے، بلکہ میرے پیغمبر وقت کے حاکم بھی بن کر کے آئے ہیں، وقت کے حکمران بن کر کے آئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ میرے پیغمبر وقت کے حاکم بن کر کے آئے ہیں، میرے پیغمبر کی زندگی اسوہ حسنہ ہے۔ میرے اور آپ کے ملک کے حکمرانوں کے لیے میرے نبی کی زندگی اسوہ حسنہ ہے۔ اللہ کا قرآن فرمایا ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوہ کأنہ ولی حمیم۔ اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب بھی کسی کو بلانا ہے آسن طریقے کے ساتھ بلانا ہے۔ جب کوئی آپ کا دشمن آپ کو گالیاں نکالے، گالی کا جواب گالی میں نہیں دینا۔ آئیے وقت کے حاکم کا کردار کیسا ہونا چاہیے، حکمران کیسا ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ اللہ اے محبوب، کوئی تمہیں گالی نکالے، گالی کا جواب گالی میں نہیں دینا۔ کوئی آپ کو برا بھلا کہے، آپ نے اس کے مقابل میں اس سے برا بھلا نہیں کہنا۔ کوئی آپ کی کردار کشی کرے اور آپ نے اس کی کردار کشی نہیں کرنی ہے۔ یہ وقت کے حاکم کو یہ بات زیب نہیں دیتی۔ کوئی اسے برا کہے، وہ آگے اس مقابلے میں اس کو برا جواب دے۔ وقت کے حکمران کی خوبی یہ ہے، کوئی برائی میں جواب دے وہ اچھائی میں دے۔ کیا کرے؟ آج ہمارے حکمرانوں کا حال کیا ہے؟ کوئی کسی کی بیٹی کی کردار کشی کر رہا ہے، کوئی کسی کی ماں کی کردار کشی کر رہا ہے، کوئی کسی کو ناجائز اولاد کا تانا دے رہا ہے، کوئی کسی کو کیا کہہ رہا ہے، کوئی کسی کو چور کہہ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ یہ کہاں چل پڑی ہے؟ چل پڑے ہیں یہ ہمارے حکمران۔ کاش میرے نبی کی سیرت پڑھی ہوتی، کردار پڑھا ہوتا۔ اللہ حکم دے رہا ہے وقت کے حاکم کو، کوئی بندہ برائی میں جواب دے تو برائی کا جواب برائی کے ساتھ دینا نہیں دینا ہے، اچھائی کے ساتھ دینا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ آج ہمارے حکمرانوں کا اخلاق دیکھ لے، اللہ معاف کرے، کتنا کرپٹ ہو چکا ہے اور کس قدر نازیبا جملے میڈیا کے سامنے، عوام کے سامنے ایک دوسرے کے متعلق کہے جا رہے ہیں۔
فرمایا ادفع باللتی ہی آسن، محبوب آسن طریقے سے بلانا ہے، اگر آپ کے دشمن ہیں انہیں بھی آسن طریقے سے بلانا ہے، اگر غیر مسلم ہے آپ کے دشمن ہیں آپ کو برا بلا کہتے ہیں، آپ نے آسن طریقے کے ساتھ انہیں بلانا ہے، آسن طریقے سے پیش آنا ہے۔ اے محبوب اگر میری ذات کے متعلق جملے کہیں، میرے گھر کے متعلق الزام لگائیں، فرمایا نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وانک لعلی خلق عظیم۔ اے محبوب بے شک آپ کو مجنون کہتے ہیں، دیوانہ کہتے ہیں، آپ نے مقابلے میں جواب کیا دینا؟ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ نے اعلیٰ اخلاق کے ساتھ پیش آنا ہے، آسن طریقے کے ساتھ پیش آنا ہے، اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ محبوب آپ کی ذات پر الزام لگائیں لیکن آپ نے انہیں برا بلا کہنا نہیں۔ وقت کے حاکم کی یہ خوبی ہے، صفت ہے کہ وصف ہے کہ وہ برائی کا جواب برائی کے ساتھ نہیں دیتا، اچھائی سے دیتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ محبوب دیوانہ کہیں پھر بھی آپ نے اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ کرنا ہے۔ اللہ اگر وہ دین کی گستاخی کریں، قرآن کی گستاخی کریں، فرمایا نہ میرے محبوب، فرمایا اے محبوب اگر وہ تیرے سینے پر اترنے والے دین کی گستاخی کریں، اللہ اکبر، اللہ فرمایا اذا سمعتم آیات اللہ یکفر بها ویستہزأ بها فلا تقعدوا معهم۔ اے محبوب اگر آپ کو برا بلا کہیں انہیں کہہ دو کہ کوئی بات نہیں، اگر آپ کے اللہ کی گستاخی کریں، آپ کے اوپر اترنے والے قرآن کا مذاق اڑائیں، میرے پیغمبر کی سنت کا مذاق اڑائیں، انہیں کہہ دینا ہے فلا تقعدوا معهم، تمہارا رستہ الگ ہے ہمارا رستہ الگ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ مجھے دیوانہ کہو منظور ہے، مجھے مجنون کہو منظور ہے، مجھے پتھر مارو مجھے منظور ہے، میرے بلال کو تپتے ہوئے انگاروں پر لٹاؤ منظور ہے، میری بیٹیوں کو سر بازار طلاقیں دے دو مجھے منظور ہے، میری بیٹی کے پیٹ میں نیزہ مارو مجھے منظور ہے، میرے سر پر اجری ڈال دو لا کر کے مجھے منظور ہے، اگر میرے اللہ کی گستاخی کی تو مجھے منظور نہیں۔ فلا تقعدوا معهم۔ اے محبوب جب قرآن کو جھٹلایا جائے، قرآن کا مذاق اڑایا جائے، وقت کے ایسے حکمران کا انتخاب کرو جو اللہ کے دین کا محافظ ہو۔ جب اللہ کی گستاخی کی جائے، قرآن کی توہین کی جائے، صحابہ کو آقا کا انکار کیا جائے، فرمایا ایسے لوگوں سے اپنا رستہ الگ کرو، انہیں کہہ دو فلا تقعدوا معهم، ہم آپ کی مجلس میں نہیں بیٹھیں گے، تمہارا رستہ الگ ہے ہمارا رستہ الگ ہے۔ آئیے معزز سامعین گرامی، ایسے حکمران کا انتخاب کرنا ہے جو اللہ کے دین کا محافظ ہو۔ فائدہ کیا ہوگا کہ اس کے دور حکومت میں کوئی اللہ کی گستاخی نہیں کرے گا۔ آج ملک پاکستان میں دیکھیے کہیں اللہ کی گستاخی کی جا رہی ہے، توبہ نعوذ باللہ زبان ساتھ نہیں دیتی کہ گندے گٹروں کے اندر قرآن کے نسخے بہائے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ کوئی ابو بکر کی صدیق کی صداقت پر شک کرتا ہے، معاذ اللہ ابو بکر پر جملے کستا ہے، کوئی فاروق کی توہین سر بازار لوگوں میں بیٹھ کر کے کرتا ہے، کوئی اللہ کے پیغمبر کے خاکے بناتا ہے، کوئی میرے پیغمبر کی ختم نبوت پر ہاتھ ڈالتا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ ہمارے حکمرانوں کا ضمیر سو چکا ہے، ہمارے حکمرانوں کا قلب سو چکا ہے۔
ہے اللہ کی قسم ہے جب وقت کا حاکم اللہ کے دین کا محافظ ہوگا، اللہ کے دین کی حفاظت کرے گا، نہ کوئی اللہ کی گستاخی کرے گا، نہ اللہ کے رسول کی کوئی بھی گستاخی نہیں کرے گا۔ یہ افراتفری کا شکار کیوں ہے عوام؟ اور جناب کفر کے فتوے لگائے جا رہے ہیں کہ ہمارے حکمران اس اہل ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ کے دین کی حفاظت کرے، جنہیں سورہ اخلاص ہی نہیں آتی کہ نہیں کہہ دیا جائے جناب سیٹ جمع کرواتے ہیں، جناب حلف نامے میں سورہ اخلاص پڑھو، کلمہ پڑھو، آتا ہی نہیں ہے جی۔ یہ ملک کو کیا چلائیں گے؟ قرآن کی حفاظت کیا کریں گے جنہیں قرآن کی ایک آیت تک نہیں آتی؟ 4 سال کا بچہ پڑھ کر کے چھوٹی سورت سنا دیتا ہے، بڑی بڑی ڈگریاں لینے والا جناب ملک پاکستان کو چلانے والا ہے جو اللہ قرآن کے نام پر بنا ہے۔ شہداء نے خون پسینہ دے کر کے اس ملک کو آزاد کرایا ہے، اس ڈوب مرنے کا مقام اس ملک کے وزیر اعظم کو کلمہ تک نہیں آتا اور سورہ اخلاص نہیں آتی ہے کہ نہیں؟ گستاخی نہ ہو جی۔ 313 ہیں جی، ان میں جو بزدل تھے تو وہ چلے گئے، جو بہادر تھے وہ لڑائی۔ یہ کیا ہے؟ وقت کا وزیر اعظم اٹھ کر کے صحابہ کی گستاخی کرے، معاذ اللہ صحابہ کو بزدل ثابت کرے تو بتاؤ دین کی حفاظت کون کرے گا؟ یہ افراتفری ختم کیسے ہوگی؟ مذہبی فرقہ واریت ختم کیسے ہوگی؟ تب ہوگی جب حکمران اللہ کے دین کا محافظ ہو۔ کیا ہو؟ اللہ کے دین کا محافظ ہو۔ یہ سیالکوٹ کا واقعہ کیا ہے؟ مذہبی ایسے ہی پرپوگنڈا کر کے ایک غیر مسلم کو قتل کر دیا ہے، دردناک موت دی گیا۔ اس کے قصوروار کون ہے؟ ہمارے ملک کے حکمران۔ اگر وہ دین کے محافظ ہوتے تو یہ واقعہ ماجرا پیش نہ آتا۔ کیا ہے؟ ایسے حکمران کا انتخاب کرنا ہے، کسی کی تقریر دیکھ کر کے نہیں کہنا یار واہ واہ، تقریر نہ دیکھو، عمل دیکھو کہ اللہ کے دین کی حفاظت کتنی کرتا ہے۔ ہمارے نوجوان کسی کی تقریر پر امن پڑتے ہیں، مار مٹتے ہیں جی بس ہم نے اس کے پیچھے چلنا۔ دیکھ یہ دین کا کتنا خیر گاہ ہے، دین کا کتنا محافظ ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ ہمیں ایسے حکمران کا انتخاب کرنا ہے جو اللہ کے دین کا محافظ ہو۔ کیا ہو؟ اللہ کے دین کا محافظ ہو۔ یہ افراتفری ختم ہو جائے، یہ مذہبی فرقہ واریت کا خاتمہ ہو۔ اللہ اکبر اللہ۔ وقت کا حکم کہ میں کون ہے؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیغمبر کی وفات کے بعد خلیفہ بنے ہیں، وقت کے حاکم بنے ہیں۔ زکوٰۃ کا معاملہ آیا، لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ اللہ اکبر اللہ۔ حضرت ابو بکر نے لوگوں کو جمع کیا، جمع کرنے کے بعد فرمایا کہ اٹھو تیار ہو جاؤ، گھوڑے تیار کرو، زرہ پہن لو، تلواریں اٹھا لو، اعلان جنگ ہے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں امیر المؤمنین کرنا کیا ہے؟ فرمایا ان لوگوں سے جنگ کرنی ہے جنہوں نے زکوٰۃ کا انکار کر دیا ہے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں امیر المؤمنین اے ابو بکر صدیق، اے ابو بکر صدیق ان لوگوں سے جنگ کرنی ہے جو کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ۔ فرمایا عمر اے اللہ کے بندے عمر، مسئلہ زکوٰۃ کا نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ لوگ اللہ کے دین کا انکار کرنا چھوڑ دیں گے۔ آج زکوٰۃ کو چھوڑ دیں گے، کل قرآن کا انکار کر دیں گے، کل کوئی میرے پیغمبر کی ختم نبوت کا انکار کر دے گا، قیامت تک سارے کا سارا دین ختم ہو جائے گا۔ اور حضرت ابو بکر نے دستے کو تیار کیا، کوئی جنگ نہیں ہوئی، کوئی قتال نہیں ہوا، کوئی بندے نہیں مرے، اور سارے لوگوں نے زکوٰۃ دینا شروع کر دی۔ فرمایا اگر کوئی میرے پیغمبر کے دور میں بکری کا بچہ بھی دیتا تھا، اگرچہ ایک رسی کا ٹکڑا بھی بطور زکوٰۃ دیا کرتا تھا، اگر وہ نہیں دے گا تو میں اس کے خلاف جنگ کروں گا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ کوئی جنگ نہیں ہوئی، سب نے زکوٰۃ دینا شروع کر دی۔ حضرت ابو بکر کا فیصلہ کتنا عظیم فیصلہ ہے۔
آج تک کسی بندے نے بھی زکوٰۃ کا انکار نہیں کیا. وقت کے حاکم کا دین کی حفاظت کے لیے اٹھایا ہوا قدم ایسا رنگ لایا قیامت کی دیواروں تک کوئی بندہ زکوٰۃ کا انکار نہیں کر سکتا. اللہ اکبر اللہ. آئیے معزز سامعین گرامی ہمیں ایسے حکمران کا انتخاب کرنا ہے جس میں دوسری خوبی یہ کہ وہ اللہ وہ منصف و عدل کرنے والا ہو. کیا ہو؟ منصف و عدل کرنے والا ہو. یہ نہیں کہ امیروں کے لیے الگ قانون ہے, غریبوں کے لیے الگ قانون ہے. جناب وزیر اعظم کے حمایتی ہیں, ان کے لیے کوئی قانون نہیں ہے. دوسری پارٹی تحریک کے ان کے لیے قانون ہے. امیر کے لیے الگ, غریب کے لیے الگ. نانا اللہ کے بندو ایسے حکمران کا انتخاب کرو جو عدل کرنے والا ہو, منصف ہو اور عدل کرنے والا ہو. اور امین اللہ اکبر اللہ. امیروں کے لیے بھی قانون ہو, غریبوں کے لیے بھی وہی قانون ہے. وقت کا حاکم ہے, وقت کا پرائم منسٹر ہے کون ہے؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. توجہ فرمانا, بڑی اہم باتیں ہیں. اللہ اکبر اللہ. میرے پیغمبر کے دور میں خاتون نے چوری کر لیا جس کا نام فاطمہ بنت اسد ہے. مخزومیہ قبیلے کی خاتون ہے, اعلیٰ خاندان ہے, اعلیٰ نسب و نسب ہے, امیر گھرانے سے تعلق ہے, شاہانہ گھرانے سے تعلق ہے. میرے پیغمبر نے اعلان کر دیا کہ اس فاطمہ بنت اسد کا ہاتھ کاٹا جائے گا, اس نے چوری کی ہے. اب ماں باپ بیٹھ گئے, قبیلے کے لوگ بیٹھ گئے کہ اگر ہماری بیٹی کا ہاتھ کاٹا گیا, جوان لڑکی ہے, نکاح کا کیا بنا گا؟ ہماری بےعزتی ہوگی معاشرے میں, لوگوں کے سامنے ہم چہرہ اٹھا کر کے چلنے کے قابل نہیں رہیں گے, ہماری عزت کا کیا بنے گا؟ کوئی ایسا بندہ لایا جائے اللہ کے پیغمبر کے پاس سوارشی ہماری سفارش کرے. آج ہمارے بھی ایسا ہوتا ہے جی, جرم کیا ہے, اللہ اکبر اللہ, جرم کیا ہے, اللہ اکبر اللہ, جرم کیا ہے. اے وکیل صاحب میں نے بندہ قتل کیا ہے, پیسے لے لو لیکن میں بچ جاؤں, قانون کی ہتھکڑیاں مجھے نہ پہنائی جائیں. اللہ اکبر اللہ, اللہ اکبر اللہ. میرے پیغمبر کے صحابہ پر نظر دوڑائی, ابو بکر کو کہیں, عمر کو کہیں, چلتے پھرتے نظر حضرت اسامہ پر آئی. حضرت اسامہ کے سسرالی خاندان کے ہیں, حضرت اسامہ کے ساتھ میرے پیغمبر کو بڑی محبت ہے, بڑا پیار ہے, بڑی الفت ہے. حضرت زید کے بیٹے ہیں, زید میرے پیغمبر کے منہ بیلے بیٹے ہیں, بڑی محبت ہے زید کے ساتھ. حضرت اسامہ میرے پیغمبر کے پاس آئے. محبوب مخزومیہ قبیلے کی فاطمہ بنت اسد نے چوری کی ہے. جی اسامہ, اے محبوب اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا. جی اسامہ. محبوب اعلیٰ خاندان کی ہے, حسب و نسب والی ہے, سردار گھرانے سے تعلق ہے. اگر آپ کوئی پیسے لے لیں, کوئی درم و دینار دیے جائیں, کوئی اللہ اکبر اللہ کوئی جرمانہ دے دیا جائے, اے محبوب کوئی جرمانہ دے دیا جائے, کوئی ایسا معاملہ بنے ہاتھ نہ کاٹا جائے. حدیث میں آتا ہے اللہ کی قسم ایسے حکمران کے لیے ملک پاکستان کی دیواریں ترس گئی ہیں جو عدل کرے. میرے نبی کا چہرہ سرخ ہو گیا, فرمایا اسامہ اتشفع حد من حدود اللہ, جا اسامہ میری مجلس سے نکل جا, چلا جا. اللہ کی حدود میں ہاتھ ڈالنا چاہتا ہے اور اللہ کی حد میں ہاتھ ڈالتا ہے. اے اسامہ تو کہتا ہے کہ میں اس کا ہاتھ نہ کاٹوں, میرا انصاف دیکھ, میری بات سن لے. لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا. اے اسامہ میری بیٹی فاطمہ, کون فاطمہ؟ جنتی عورتوں کی سردار. کون فاطمہ؟ جنتی عورتوں کی سردار جس کی عظمت اور مقام کتنا ہے. فرمایا اے اسامہ اگر میری بیٹی فاطمہ چوری کرتی, سارا قتل لقطعت یدہا,
میں محمد کا انصاف یہ کہتا ہے کہ میں اپنی بیٹی فاطمہ کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا. یہ ایک عام قبیلے کی ہے، مخزومیہ قبیلہ عام قبیلہ ہے. میں محمد کی بیٹی فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی، میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا. یہ ہے وقت کا حاکم جو انصاف کرے. اپنی پارٹی کے ہیں تو جو مرضی کریں، بندے مروائیں، قتل کریں، بدماشی کریں. سائیں کا بندہ ہے، سائیں کا بندہ جو مرضی کرے، دم دناتا پھرے شیطان کی طرح، پر سائیں کے بندے کو ہاتھ نہیں لگانا ہے کہ نہیں. لیکن میرے نبی ہیں عدل کی کیسی اعلیٰ مثال قائم کر دیے. فرمایا ہے اسامہ پہلی قومیں تباہ ہوئی ہیں اس وجہ سے اعلیٰ حسب و نسب مالدار لوگوں کے لیے کوئی قانون نہیں ہوتا. کوئی غریب بندہ چوری کرتا اس کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا، اس پر حد مقرر کی جاتی، امیر اور رئیس لوگوں کو چھوڑ دیا جاتا. فرمایا اس وجہ سے اللہ نے ایسی قوموں کو تباہ کیا ہے. آئیے معزز سامعین، یعنی ایسا حکمران کا انتخاب کرو، ایسے حکمران کا انتخاب کرو جو اپنی ذات کے متعلق اپنے آپ کو بھی عدل کے کٹکرے میں کھڑا کرے، عدل کے کٹکرے میں کھڑا کرے. امیر ہی نہیں، امیر غریب کے ساتھ بھی انصاف ہو. کون ہے وقت کا حکمران ہے؟ 22 لاکھ مربع میل کا حاکم امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے. اور مصر سے ایک بندہ چل کر کے آیا، غیر مسلم ہے. کون ہے؟ عدل دیکھیے، عدل دیکھیے. ایسے حکمران کا انتخاب کرنا ہے جو عدل کرنے والا ہو. امیروں کے ساتھ بھی وہی عدل، غریبوں کے ساتھ بھی وہی فیصلہ، امیروں کے لیے بھی وہی قانون، غریبوں کے لیے بھی قانون. آیا کہنے لگا غیر مسلم ہے، یہودی ہے. اے امیر المؤمنین، مجھے لگتا ہے دنیا سے انصاف ختم ہو چکا ہے. میں ریاست مدینہ میں آیا ہوں. آج بھی ریاست مدینہ کی بات کی جاتی ہے کہ نہیں؟ ریاست مدینہ، ریاست مدینہ کا نعرہ لگایا جاتا ہے. اے امیر المؤمنین، میں ریاست مدینہ میں آیا ہوں، پتہ نہیں یہاں سے انصاف ملے گا یا نہیں. فرمایا کیا معاملہ ہے؟ امیر المؤمنین، مصر کے گورنر کا بیٹا، اس کا میرا ریس کا کمپٹیشن ہوا، میں اس سے آگے نکل گیا. اس نے لوگوں میں اپنی بے عزتی محسوس کی اور اپنے بدماش گنڈوں سے، نوکروں سے پکڑوا کر میری پشت پر کوڑے برسائے ہیں. میرا جرم یہ ہے کہ میں اس سے آگے نکل گیا. میں قربان جاؤں. حضرت عمر کھڑے ہو گئے، غصے میں آ گئے. اللہ کاش ہمیں ایسا عدل کرنے والا حکمران عطا فرما. امیر تو امیر رہ گئے، غریب لوگوں کے ساتھ بھی عدل کرے. جب حکمران عدل کرنے والے ہوں گے، کوئی بڑا چھوٹے پر ظلم نہیں کرے گا. حضرت عمر کی عدالت میں باپ بیٹے کو بلایا گیا. ہاں تو نے اس کی پشت پر کوڑے مارے ہیں جی. فرمایا اے یہودی، کوڑا پکڑ اس کی پشت پر کوڑے مار، کوڑے مار. اور وہ کوڑے مارتا. فرمایا اور مار اس گورنر کی پشت پر. کون ہے جو وقت کے گورنر کو کوڑے مارے؟ آج مارنا تو دور کی بات ہے، سائیں کے بندے کو ہاتھ لگانا ہی بڑی مشکل بات ہے. یہ سائیں کے بندے کو ہاتھ ڈال دیں تو بڑی مشکل بات ہے. زمین کھا جائے گی ہاتھ لگانے والے کو. پر گورنر کی پشت پر ایک عام انسان کوڑے برسا رہا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ فرمایا اور مار. تھک جاتا ہے، ہانپ کر کے زمین پر گر پڑا. فرمایا جا، میں نے تجھے گورنری سے بھی معطل کر دیا. اپنے بیٹے کے شاہانہ لباس اتار، بوریا کا لباس پہنا، اور اس کو کہہ کے جا کر کے مدینے کے پتھریلے علاقوں میں جا کر کے بکریاں چرائے. جب اس یہودی نے انصاف دیکھا، عدل دیکھا، کھڑا ہو گیا، رو پڑا. امیر المؤمنین، اس گورنر کو معاف کر دیجئے. آج مجھے پتا چلا ہے کہیں انصاف ملے نہ ملے، لیکن ریاست مدینہ کے اندر ضرور انصاف ملے گا. اور کیا ہوتا ہے امیر المؤمنین، میں نے معاف بھی کیا ہے اور میں کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو جاتا ہوں. ایسے حکمران ہونے چاہیے جو عدل کرنے والے ہوں، انصاف. ایسے حاکم کا انتخاب کرو
جو عدل کرنے والا ہو، انصاف کرنے والا ہو، فائدہ کیا ہوگا کہ بڑا چھوٹے پر ظلم نہیں کرے گا، امیر غریب پر ظلم نہیں کرے گا۔ ایسے حکمران کا انتخاب کرنا ہے جس میں تیسری خوبی یہ ہو، زکاة امیر لوگوں سے، رئیس لوگوں سے، مالدار لوگوں سے زکاة لے کر کے بیت المال میں جمع کرے، گورنمنٹ کے خزانے میں جمع کرے، جمع کرنے کے بعد غریب لوگوں میں زکاة تقسیم کرے، اہل لوگوں میں۔ اللہ بھی حکم دے رہا ہے، فرمایا ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، فرمایا میں رب تمہیں حکم دیتا ہوں امانتیں امانت والوں کے سپرد کر دو، جو حقدار ہیں ان کو ان کا حق دیا جائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ۔ بیت المال سے زکوٰۃ غریب لے کر کے غریب لوگوں میں تقسیم کی جائے۔ یہ نہیں ہے کہ گورنمنٹ کا خزانہ خالی، ہمارے ملک پاکستان کی تو اللہ ہی معاف کرے، جو حکمران جاتا ہے جی خزانہ خالی ہے۔ کیا ہے؟ خزانہ خالی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ، خزانہ خالی ہے۔ یہ کیا ہے کہ آج ہمارے حکمران ایسے ہیں، جناب روڈوں کا بجٹ ملتا ہے گورنمنٹ کے خزانے سے، وہ کھا جاتے ہیں، غریبوں کا حق ملتا ہے، کھا جاتے ہیں۔ جناب نلکے تقسیم ہو رہے ہیں، کہاں چلے گئے؟ جناب روڈوں کے لیے کتنے ارب روپے مقرر کیے گئے ہیں، کہاں گئے؟ کہاں چلے گئے؟ وزیر اعظم کے پیٹ میں چلے گئے، وزیر اعظم کے خزانے میں چلے گئے۔ یہ کیا ہے؟ ہمارے حکمران ہیں۔ کیا ہے؟ ہمارے حکمران ہیں جو عوام کو لوٹ کر کے کھا گئے، عوام کا حق کھا گئے، غریبوں کا حق کھا گئے، مسکینوں کا حق کھا گئے۔ فرمایا ایسے حکمران کا انتخاب کرو جو بیت المال میں مال اٹھا کر کے زکوٰۃ لے کر کے جمع کر کے کیا کرے؟ غریب عوام کے اندر تقسیم کرے۔ اللہ اکبر، اللہ۔ وقت کے حکمران حضرت عمر کا دور ہے، بیت المال کا خازن رکھوالے نے بیت المال کا حساب لگایا، اتنے دینار آئے، اتنے پڑے ہیں، درم پڑے ہیں، بکریاں پڑی ہیں، سونا پڑا ہے، چاندی۔ ایک کانسی کا ٹکڑا، یعنی چھوٹا سا کانسی کا ٹکڑا، ربٹ کا ٹکڑا آپ سمجھ لیں۔ اس نے کیا دیکھا کہ حضرت عمر کا چھوٹا سا بچہ آیا اور اس کے ہاتھ میں پکڑا دیا، بچہ کھیلتا کھیلتا گھر میں چلا گیا۔ حضرت عمر نے دیکھا بچے کی طرف، بیٹا یہ ٹکڑا کہاں سے آیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ۔ کہنے لگا بابا جان یہ بیت المال کے خازن نے دیا ہے۔ حضرت عمر نے ٹکڑا پکڑا۔ آج جناب ملک پاکستان کے خزانوں سے مال لے کر کے بچہ دنیا پر نہیں آیا، پہلے اس کے نام پر ہزاروں روپے اکاؤنٹ میں ڈونیشن کر دیے جاتے ہیں۔ بیرونی ممالک کے اندر جناب وزیر اعظم صاحب کے بچوں کے لیے، بیٹوں کے لیے، اولاد کے لیے کروڑوں روپے لوگوں کا حق دبا کر کے جمع کر دیے جاتے ہیں۔ لیکن یہ وقت کا کہ میں دیکھیے ایک چھوٹا سا معمولی ٹکڑا پکڑا، ہاتھ میں لے کر کے آئے، کہنے لگے اللہ کے بندے یہ ٹکڑا تو نے دیا؟ جی میں نے۔ امیر المؤمنین پورا حساب ہے لیکن یہ ٹکڑا اضافی تھا۔ فرمایا اللہ کے بندے حرام کے لیے میرا بچہ تجھے ملا ہے، حرام اس اہل تو نے ہم نے سمجھائے کہ ہم حرام کھائیں، حرام کے قابل ہے۔ فرمایا اللہ کے بندے اگر تم متقی نہ ہوتا، حافظ قرآن نہ ہوتا، میں تیری پشت پر کوڑے برساتا، تجھے بتاتا کہ یہ تو نے کیا کیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ۔ وقت کا حکمران ایسا انتخاب کرو جو غریبوں کا حق غریبوں کو دے بیت المال سے۔ آئیے معزز سامعین گرامی، اگر وقت کا حکمران بیت المال سے مال لے کر کے، یارو میں کہا کرتا ہوں اگر حکمران امانتدار ہو تو اللہ کی قسم ہے کہ اس نے وزیر مشیر کیا وہ اپنی ذات کے متعلق بھی عدل کے کٹکرے میں کھڑا ہو کر کے جواب دے۔ اگر عادل حکمران ہے، اگر وہ بیت المال کے زکوٰۃ کے مال کو امانت سمجھتا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب خطبہ دے رہے ہیں، چند دن پہلے چادریں تقسیم کی ہیں، اس چادر سے
ایک مکمل قمیص نہیں بن سکتا، قمیص تیار نہیں ہو سکتی۔ حضرت عمر خطبہ دے رہے ہیں، نیا قمیص پہنا ہوا ہے، ایک بندہ کھڑا ہوا کہنے لگا امیر المؤمنین یہ جو آپ نے کپڑا تقسیم کیا جی اس چادر کے ساتھ تو ایک قمیص تک نہیں بن سکتی، یا آپ نے قمیص کہاں سے پہنی ہے؟ آج کوئی ہمارے حکمرانوں سے پوچھ کر کے تو دیکھے، جرت تو کرے، پتا چلے گا نہ کون پوچھے بس اللہ ہی پوچھے۔ اللہ اکبر اللہ۔ اور حضرت عمر منبر پر بیٹھ گئے، فرمایا میرے اس بات کا جواب میرا بیٹا عبداللہ بن عمر دے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر کھڑے ہو گئے، زاروں کی تاروں پڑے ہیں نبی کے صحابات، میرے باپ عمر کی امانتداری پر شک نہ کرنا، عمر کے عدل پر شک نہ کرنا۔ ایک چادر میرے حصے میں آئی تھی، 22 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے، جو قمیص پہنی تھی پہلے میرے بابا نے 17 پیوند لگے تھے، کیا تھے 17 پیوند، 17 ٹانکے لگے ہوئے تھے، اور میں نے اپنی بھی چادر دی اور ایک چادر میرے باپ کے حصے میں آئی، اس کے ساتھ قمیص تیار کی گئی۔ حضرت عمر کھڑے ہوئے فرمایا ہے اللہ کے بندے اگر تسلی ہوئی ہے میں خطبہ آگے شروع کروں، اگر تسلی نہیں ہوئی میں عمر بن خطاب کا بیٹا عمر منبر چھوڑ دیتا ہوں۔ کیا کرتا ہوں؟ آج کہہ دو جی وزارت چھوڑ دو، کرسی چھوڑ دو، نہیں کرسی کا نشہ ہی عجیب ہے کہ نہیں؟ ہمارے حکمران ہے کرسی چلی گئی ہے لیکن تڑپ رہے ہیں، جس طرح مچھلی پانی سے باہر آ جاتی ہے نا تڑپتی ہے، یہ تڑپ رہے ہیں کہ کون سا وقت ہو میں دوبارہ اپنی مسند پر آؤں، ہے کہ نہیں؟ یہ کہہ رہا ہے کہ میرے عدل میں، انصاف میں، امانت میں شک کی گنجائش ہے، میں عمر مسند خلافت چھوڑ دیتا ہوں، منبر چھوڑ دیتا ہوں۔ آج ہمارے وزیر اعظم سب کچھ کھا کے بھی امانت دار ہیں، مسند چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اللہ اکبر اللہ، اللہ اکبر اللہ۔ اللہ ہمیں ایسے حکمران عطا کرے جو غریب مظلوم عوام کے حق ادا کرے۔ اگر وقت کا حاکم زکوٰۃ بیت المال سے غریبوں میں جمع کرے گا، غربت ختم ہو جائے گی۔ کیا ہوگا؟ غربت ختم ہوگی۔ آپ کہیں گے کہ مولانا صرف دعویٰ، نہ، وقت کے خلیفہ عمر بن عبدالعزیز عمر ثانی جس کو کہا جاتا ہے، اعلان کر دیا، زکوٰۃ جمع کی، جمعے کا خطبہ دیا، فرمایا اعلان سے پہلے آپ نے اپنے وزیروں کو، مشیروں کا، غریب لوگوں کے نام لکھے جائیں، ایک لسٹ تیار کی جائے، مدینے سے باہر جتنے بھی لوگ ہیں سارے لوگوں کی لسٹ تیار کی گئی، غریب لوگوں کی، فرمایا جمعے کے دن آ جائیں۔ جمعے کا خطبہ دیا اور مال لوگوں میں تقسیم کیا، زکوٰۃ غریب لوگوں میں تقسیم کی، اتنا غریب لوگوں کو دیا کہ اللہ کی قسم تاریخ کی کتابیں گواہ ہیں، غریب لوگ جا رہے ہیں اور کہتے ہیں اللہم اسقی عمر بن عبدالعزیز من سلسبیل الجنات، اللہ تو اپنے بندے عمر بن عبدالعزیز کو جنت الفردوس کا داخلہ عطا فرما۔ عوام کے لیے کام کچھ نہیں کرتے اور دوڑتے ہیں، تڑپتے ہیں کہ مجھے ووٹ دو، مجھے ووٹ دو۔ جی میں آپ کو آگے لے کر کے آؤں گا، اوپر لے کر کے آؤں گا، نیچے لے کر کے جاؤں گا، ایسے کروں گا، ویسے کروں گا۔ کام تو 1% بھی نہیں کرتے اور جھولیاں پھیلا کر کے منت سماجت کرتے نظر آ رہے ہیں۔ اللہ کے بندو ایسا کام کرو کہ لوگ ووٹ کیا تمہیں دعائیں دیتے نظر آئیں، ایسا ہے کہ نہیں؟ اور نتیجہ کیا نکلا؟ لوگوں میں مال تقسیم کیا، زکوٰۃ اگلا سال آیا اور وزیر کہتا ہے میں زکوٰۃ لے کر کے نکلا مدینے کی گلیوں میں، سرزمین عرب میں، مجھے زکوٰۃ دینے والا تو نظر آیا لیکن زکوٰۃ لینے والا ایک بندہ بھی نہیں ملا۔ کیا ہے؟ غربت ختم ہو گئی۔ ہمارے وزیر اعظم کے ڈیم بھریں تو پھر ہی غریب عوام میں غربت۔ جب وزیر اعظم امانت سمجھ کر کے مال غریبوں میں تقسیم کرے گا، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلیہا، غربت ہی ختم نہیں ہوگی، غریب بھی ختم ہو جائیں گے۔ کیا ہوگا؟ غریب وہ نہیں ہے جو خان صاحب فرما رہے تھے کہ میں اوپر لے جانا چاہتا ہوں،
اوپر کا نہیں کہ غربت ختم ہو جائے گی. اللہ اکبر اللہ. آئیے ہمیں ایسے حکمران کا انتخاب کرنا ہے. وقت کم ہے جس میں چوتھی خوبی کیا ہے؟ چوتھی خوبی یہ ہے کہ وہ اپنے دور میں رہنے والے غیر مسلم لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے. کیا کرے؟ اپنے دور حکومت میں رہنے والے غیر مسلم کے ساتھ اچھا سلوک اور ان کا پورا پورا حق ان کو دے. کیا دے؟ حق دے. اور فائدہ کیا ہوگا کہ اس کے اخلاق کردار امانت کو دیکھ کر کے لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہوں گے. کیا ہوں گے؟ دائرہ اسلام میں داخل ہوں گے. مسلمان زیادہ ہوں گے اس کے دور میں. وقت کے حاکم ہے کون ہے؟ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کون ہے؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقت کے حاکم ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زرہ گم ہو گئی. کیا ہوگی؟ زرہ ایک لباس تھا وہ جنگ کے درمیان اوپر پہنا جاتا تھا کہ دشمن کے وار نہ لگے. وہ بنا ہوا تھا لوہے کی زنجیروں کے ساتھ بنا ہوا ہوتا تھا. زرہ اسے کہتے ہیں. گم ہوئی ایک یہودی کو ملی. آپ نے بازار سے جاتے دیکھا, کہا کہ اللہ کے بندے یہ زرہ تو میری ہے. کیا ہے؟ زرہ میری ہے. وہ کہنے لگا جی یہ زرہ تو میری ہے. آپ نے فرمایا کیسے؟ کہنے لگا ہاتھ میرے میں ہے, قبضے میرے میں ہے. کیا ہے؟ ہاتھ میرے میں ہے, قبضے میرے میں ہے. زرہ تیری کیسے ہو سکتی ہے؟ فرمایا قاضی کے پاس فیصلہ. چلو قاضی کے پاس فیصلہ. وقت کا قاضی شرح رحمت اللہ علیہ. کون ہے؟ شرح رحمت اللہ علیہ. اللہ کے بڑے نیک بندے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے. یہ یہودی بھی ساتھ آیا. قاضی دیکھ کر کے کھڑا ہو گیا. فرمایا اللہ کے بندے بیٹھ جا, بیٹھ جا. مجھے وقت کا حاکم نہ سمجھنا, عام انسان سمجھنا. اگر تو کھڑا ہو گیا میرے ادبن میرا استقبال کرے گا, پروٹوکول دے گا, تو یہ یہودی سمجھے گا کہ فیصلے میں نا انصافی ہوگی. نہ مجھے آج حاکم نہ سمجھ, مجھے عام انسان سمجھ. کاش اللہ ایسی سوچ ہمارے حکمرانوں کو عطا فرمائے. اللہ اکبر اللہ. آپ نے فرمایا جی دونوں طرفین کی باتیں سنی. ہاں مدعی دعویٰ کرنے والے اے مولا علی زرہ کیا جی آپ کا کوئی گواہ؟ فرمانے لگے میرا غلام میرا گواہ ہے. فرمایا نہیں اے مولا علی جی اللہ کے نبی کا فرمان ہے غلام نوکر اپنے مالک کی گواہی نہیں دے سکتا, شرن جائز نہیں ہے. فرمایا میں اور اپنا گواہ لے کر کے آتا ہوں. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر کے آئے. فرمانے لگے مولا علی انکار نہیں ہے, مجھے آپ پر بھی یقین ہے. امام حسن کوئی مجھے پتا ہے کوئی عام انسان نہیں, عظیم انسان ہے, جنتی نوجوانوں کا سردار ہے. مجھے امام حسن کی ذات پر شک نہیں ہے, لیکن اللہ کے پیغمبر کا فرمان ہے باپ کے حق میں بیٹے کی گواہی نہیں قبول ہو سکتی, نہیں قبول کی جا سکتی. اللہ اکبر اللہ. اور کوئی گواہ جی نہیں ہے. فرمایا فیصلہ یہودی کے حق میں یہ زرہ دے دی. علی یہ زرہ کس کی ہے؟ فرمایا فیصلہ تیرے حق میں ہے, تیری زرہ. لے کر کے آگے چلا. تھوڑی دیر کے بعد لوٹ کر کے آیا, مسکرایا. علی مجھے بھی پتا ہے یہ زرہ میری نہیں ہے, یہ تو مجھے راستے میں ملی تھی. یہ زرہ آپ کی ہے. میں دیکھنا چاہتا تھا کہ اس دور کے اندر مسلمان اپنوں کے ساتھ تو غیر مسلموں کے ساتھ بھی کیسا سلوک کرتے ہیں. آج آپ کا یہ عدل دیکھ کر کے, اخلاق دیکھ کر کے, کردار دیکھ کر کے مجھے اتنا فخر ہوا. یہ میں آپ کو آپ کی زرہ بھی دے دیتا ہوں اور میں کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو جاتا ہوں. وقت کا حکمران اپنے موجودہ ملک کے اندر غیر مسلموں کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا, لوگ اس دائرہ اسلام میں داخل ہوں گے. ایسا ہے کہ نہیں؟ ہمیں ایسے حکمران کا انتخاب کرنا جس میں پانچویں نشانی وہ باعمل ہونا چاہیے. کیا ہونا چاہیے؟ باعمل ہو, اللہ سے ڈرنے والا,
جب حکمران بعمل ہوں گے آسمان سے کبھی اللہ عذاب نہیں اتارتا۔ یا آپ نے نہیں دیکھا کرونا وائرس کی مرض، دوسری بیماری، جانور بیمار ہیں، اور جناب کاروبار ٹھپ ہو چکے ہیں، گندم میں کمی، کپاس نہیں اتر رہی، مہنگائی عروج پر ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ وبائیں، کیونکہ ہمارے حکمران باعمل نہیں ہیں۔ اگر ہمارے حکمران باعمل ہو جائیں، اللہ سے ڈرنے والے، جب حکمران اللہ کے سامنے گڑ گڑانے والا ہو، باعمل ہو تو آسمان سے رحمتیں اترتی ہیں۔ کون ہے وقت کا حاکم؟ آج کہتے ہیں جی ملک پاکستان دشمنوں کی نظر ہے، فلاں انڈیا بھی دشمن ہے، فلانا یار۔ اگر وقت کا حاکم بعمل ہو کر کے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے، اللہ کی قسم ہے ایک امریکہ کیا 10 امریکہ بھی مل کر کے ملک پاکستان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ تب ہوگا جو وقت کے حاکم بعمل ہوں گے۔ وقت کا حکمران ہے کون ہے؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ غزوہ بدر کا موقع ہے، میرے پیغمبر اللہ کے سامنے گڑ گڑا رہے ہیں، مدینے پر دشمنوں کی چڑھائی ہے، 313 ہیں، ادھر 1000 کا لشکر ہے، ایک بندے کے مقابلے میں 3 لوگ ساز و سامان اسلحے سے پر ہیں۔ ادھر کسی کے پاس تلوار ہے، کسی کے پاس نہیں، کوئی جوان ہے، چھوٹے بچے ہیں، بوڑھے ہیں، ملا کر کے 313۔ جب حاکم اللہ کی دربار میں آ جائے، میرے پیغمبر آدھی رات کا وقت ہے، اپنے خیمے کے اندر اللہ کے سامنے جولی پلائی، گڑ گڑا رہے ہیں، دعا مانگ رہے ہیں، اتنا فرد غم کے ساتھ میرے نبی روئے۔ وقت کا حاکم اپنی قوم کے لیے اللہ کے سامنے رو رہا ہے۔ آج ہمارے حکمران جتنا اپنی کرسی کے لیے روتے ہیں، کاش اتنا مظلوم عوام کے لیے اللہ کے سامنے روئیں تو اللہ آسمان سے رحمتیں اتار دے، آسمان سے برکتیں اتر آئیں۔ میرے نبی رو رہے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق اپنے خیمے سے اٹھے، میرے پیغمبر کے خیمے پر کھڑے ہو گئے، اتنا روئے میرے نبی کی چادر زمین پر گر گئی، مزمل و مدثر چادر، اور میرے پیغمبر اتنا فرد غم میں روئے۔ حضرت ابوبکر فرماتے ہیں، صحیح البخاری میں آتا، فرمایا اللہم ان شئت لم تعبد، اللہ اگر میرا بلال کٹ گیا، میرا عمر کٹ گیا، 313 کٹ گئے، اللہ دشمنوں کو اپنی طاقت کا مان ہے، میں محمد کو تیری رحمت کا مان ہے، اے اللہ دشمنوں کو اپنی تلواروں کا مان ہے، مجھے تیری ذات کا مان ہے۔ وقت کا حاکم اللہ کے سامنے رو کر کے دیکھے، گڑ گڑا کر کے دیکھے اللہ تقدیر کیسے بدل دیتا ہے۔ اب میرے پیغمبر اتنا روئے، اللہ اگر میرا بلال کٹ گیا، میرے 313 کٹ گئے، قیامت تک تیرا نام لینے والا نہیں رہے گا۔ حضرت ابوبکر فرماتے ہیں، مجھے رانا گیا، دوڑ کر کے میں نے اللہ کے پیغمبر کے ہاتھ پکڑ لیے، محبوب بس کیجئے، میں ابوبکر کو یقین ہو گیا اللہ آپ کی دعا کو ضرور رنگ لائے گا۔ آسمان سے قرآن آیا، لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ۔ محبوبہ وقت کے حاکم کا گر گرانا، رونا میں اللہ کی دربار میں مجھے اتنا پسند آیا ہے محبوب، میں نے 1000 فرشتے بھیج دیے ہیں، 2000 3000 10,000 فرشتے، قرآن ہے اللہ کا قرآن، بلکہ میرے پیغمبر کی بے چینی، وقت کے حکمران کا رونا اپنی قوم کے لیے، اپنے وطن کے لیے میرے اللہ کو اتنا پسند آیا، فرمایا جا محبوب 10,000 فرشتے نہیں، کل میدان بدر میں آسمان کا رب بھی آ جاؤں گا۔ اللہ اکبر اللہ۔ وقت کا حاکم گڑ گڑائے تو صحیح اللہ کے سامنے بجائے کشکول، امریکہ کے سامنے پلائے، بھارت کے سامنے پلائے، مودی کے سامنے، دوسرے تیسرے کے سامنے مدد کا کشکول پلانے کے بجائے اللہ کی دربار میں ہاتھ اٹھا کر کے دیکھے، اللہ کی قسم ہے کتنی سپر پاور طاقتیں نہ ہو، دیکھو اللہ تعالیٰ کیسے مغلوب کرے گا اور پاکستان کو غلبہ عطا فرمائے گا۔ باعمل ہونا چاہیے، شرط یہ ہے وقت کا حاکم باعمل ہو، کیا ہو؟
باعمل اللہ خود ہی فتح عطا کر دیتا ہے، رحمت اترتی ہے، نصرت ہے۔ 22 لاکھ مربع میل کا حکمران حضرت عمر۔ آخری بات ختم کروں، وقت کافی ہے، جمعہ اہم ہے، ضائع کر کے نہیں جانا۔ اللہ اکبر اللہ۔ حضرت عمر بیت المقدس کی فتح کے لیے آئے ہیں، اللہ اکبر اللہ، بیت المقدس کو فتح کے لیے آئے ہیں، بیت المقدس کی فتح کے لیے جو آج عیسائیوں کے قبضے میں ہے۔ ہمارے حکمران بڑے دعوے کرتے ہیں، بڑے کھوکھلے وعدے، لیکن کچھ نہیں کر پاتے۔ وہ حکمران باعمل اللہ کیسے فتح عطا فرماتا ہے۔ حضرت عمر اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے آئے، اللہ کا کرنا بات شارٹ کٹ کروں، وقت نہیں ہے۔ غلام کے ہاتھ میں، غلام سواری پر سوار ہے اور مہار وقت کے حاکم کے ہاتھ میں۔ جب بیت المقدس کے پاس سامنے آئے اور اللہ اکبر اللہ، یہودی نکلے، پادری نکلے، اپنے گھر کی مکانوں کی چھت پر چڑھتے ہیں۔ 22 لاکھ مربع میل کا حکمران آ رہا ہے اور کہتے ہیں جناب حکمران کون ہے، وزیر اعظم کون ہے جو اونٹ پر سوار ہے؟ قصائی کہنے لگا نانا ہماری تورات میں لکھا ہوا ہے بیت المقدس کو اللہ اس خوش نصیب انسان کے ہاتھ پر فتح کرے گا جس کے ہاتھ میں مہار ہوگی، غلام سواری پر سوار ہوگا۔ فرمانے لگے حکمران باعمل ہونا چاہیے۔ کیا ہونا چاہیے؟ باعمل ہونا چاہیے۔ پادری تورات کو اٹھا کر کے آیا، کہنے لگا نانا اوپر سوار غلام ہے جس کے ہاتھ میں مہار ہے، یہ 22 لاکھ مربع میل کا حاکم ہے۔ اور سارے پادری بے ساختہ چیخیں مار اٹھے، چابیاں حضرت عمر کے ہاتھوں میں رکھ دیا۔ امیر المؤمنین آپ کا عمل دیکھ کر کے ہم اتنا متاثر ہوئے ہیں، ہم کبھی بھی فتح نہیں پا سکتے، ہم نے یہ آپ کو چابی دے دی ہے، آج کے بعد بیت المقدس آپ کے قبضے میں ہے۔ حکمران باعمل اللہ کیسے فتح عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ جو کچھ سنا سنایا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نیک اور اچھا حکمران ملک کے لیے اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔